جی جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم سے اس دور کی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں مسلم ایکسپلورر اکیڈمی اور آپ کی تمام مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری جو ہوسٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھے انداز سے کافی پہلے سے آپ نے یہ وقت لیا بھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے ذریعے سے یقیناً کچھ پیرنٹس اور ٹیچرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے بہت سے پیارے سے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ ایک سیریز ہے جو کہ آپ کے اس فورم پر پریزنٹ ہوئی، اور بہت سارے اسکالر سے اوورسیز سے بھی آپ لوگوں نے استفادہ کیا، اور آج میں صبح میں نے کلیئرٹی لے لی کہ ہمارے ان اسٹوڈنٹس کو اردو میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ اردو میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو اچھی بات ہے کہ ہم اردو میں بات بھی کر رہے ہیں، اور کچھ انگلش کے ورڈز بھی جہاں ضرورت ہوگی تو ہم اس کو استعمال کر لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور 4:30 انشاءاللہ آئی وڈ ٹرائی، ایک آدھ منٹ کا 2 منٹ کا مارجن دیجیے گا، میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ 4:50 تک ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کوئسچنز کو لے سکیں۔ سب سے پہلی بات، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو، قرآن حکیم کو، آخرت کو مانتے ہیں۔ ایک بات ہم سب کلیئر رکھیں، ہماری سب سے بڑی نیڈ کیا ہے؟ ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور بعد میں چلیں ہینڈ ریس بھی کروا لیں گے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ کہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو سورۃ الفاتحہ کی ٹرانسلیشن آتی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی ٹپ آپ لوگ سمجھ لیں، سورۃ الفاتحہ میں 85% ورڈز وہ ہیں جو ہم لوگ اردو میں یوز، جو ہمارا کیو اے سیشن ہوگا، میں چاہوں گا ہمارے کوئی میں ہے ہم اردو میں بھی سنتے ہیں یا یوز کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ ہو گیا، بعد میں بات ہو جائے گی۔ 85% ورڈز ہم سورہ فاتحہ کے جانتے ہیں اردو میں، اور اس میں ایک دعا ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے، او اللہ گائیڈ اس ٹورڈ دی رائٹ پاتھ۔ یہ جو گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، یہ آپ کی، میری، ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ اور ہم فرعون کو جانتے ہیں، فیرو کو، آپ اور ہم قارون کو جانتے ہیں، آپ ہم نمرود کو جانتے ہیں، ابو جہل کو جانتے ہیں، ابو لہب کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب لوگوں کے پاس دولت بھی تھی، دنیا تھی، بادشاہت تھی، بڑے بڑے محلات تھے، اور بہت مال و دولت تھا، لیڈر تھے، بہت دنیا ان کے پاس تھی۔ کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ they missed the guidance، گائیڈنس نہیں تھی۔ ان کا اقتدار، ان کی بادشاہت، ان کی دولت، ان کے خزانے، ان کے ٹریجرز، ان کی فوج، ان کا مال، ان کی دولت کچھ کام نہیں آئے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ گائیڈنس، ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے دینا شروع کی، اور اس کو اللہ نے فائنل کیا، کمپلیٹ کیا آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ we all know about this، we all believe in that۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی وہ ہدایت کی ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹ میں نے کیوں ریز کیا؟ میں پہلی بات کرنا چاہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے۔ کیوں رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اس پوری کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی۔ وہ نعمت جس کی دعا ہر نماز کی حرکت میں ہم کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، جس کے رپلائی میں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک بھی عطا فرماتا ہے، اور جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا اسوہ اور ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے رکھی۔ وہ ساری ہدایت ہمیں ملی اللہ کے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ That's why we must love Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ وجہ ہے کہ میں نے قرآن حکیم کی جو پہلی آیت کا ایک حصہ آج تلاوت کیا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں۔ ہم سب نے ایک حدیث سنی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے والد، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ مسئلہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن ان کے ذریعے ہمیں ملا، ایمان کی دولت ان کے ذریعے ہمیں ملی، اور اسلام کا تعارف ان کے ذریعے ملا، اللہ کا تعارف ان کے ذریعے ملا، اور زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ان کے ذریعے ملا۔ That's why we must have Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، نمبر 2، جہاں رسول اللہ علیہ السلام سے محبت ضروری ہے، وہیں رسول اللہ علیہ السلام کی فالوئنگ بھی امپورٹنٹ ہے۔ فالوئنگ کے لیے ایک ورڈ قرآن میں آتا ہے اطاعت، اور ایک ورڈ قرآن کریم میں آتا ہے اتباع۔ فار ایگزامپل سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کو اوبے کیا، یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اسی نے اللہ کو اوبے کیا۔ جس از سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اچھا، ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ اور بھی ہے، کوئی ہمارے پیارے سے اسٹوڈنٹ اگر جب بعد میں ہم آپ سے QA سیشن میں بات کریں گے تو وہ آج کے ریفرنسز بھی اگر کوٹ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ فرسٹ ریفرنس سورہ احزاب آیت نمبر 6، ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر رسول اللہ علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔ ابھی سیکنڈ میں نے کوٹ کیا سورہ نساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس سے رسول اللہ علیہ السلام سے کی اطاعت کی، ان کو اوبے کیا، انڈیڈ اس نے اللہ کو اوبے کیا۔ فار ایگزامپل ہم نماز اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں، لیکن نماز ادا کرنے کا طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا۔ ایون قرآن کریم میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی رکعتوں کی تعداد بھی مینشن نہیں کی گئی، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول کی فالوئنگ کا ایک ایسپیکٹ ہے اطاعت، اوبیڈینس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، بٹ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹ سے متعلق ہے۔ یہ کرنے کا حکم ہے، وی ہیو ٹو فالو، یہ نہ کرنے کا حکم ہے، وی مسٹ abstain from that، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، زندگی سے آگے بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فالوئنگ کے لیے ایک اور ورڈ کو یوز کیا، وہ ہے اتباع۔ فار ایگزامپل بہت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر اے لوگو تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے آپ فرمائیے میری اتباع کرو، میرے فٹ سٹیپس کو فالو کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ دوسرا ورڈ ہے اتباع، اور اتباع صرف ڈوز اینڈ ڈونٹ سے متعلق نہیں، وہ صرف احکام سے متعلق نہیں، وہ زندگی کے ایک ایک پہلو سے متعلق ہے، چاہے اس میں کھانے پینے کا ادب ہو، لباس ڈریس کے آداب ہو، سونے جاگنے کا معاملہ ہو، اینڈ سو آن۔ پوری زندگی اتباع کرنی ہوگی، رسول اللہ علیہ السلام کی ایک ایک فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اچھا، یہی بات ایک حدیث میں آتی ہے، جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے طریقے سے محبت کی، یقین میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی محبت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی فالوئنگ کی جائے، آپ کی سنت کو سیکھا جائے، سمجھا جائے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ ٹو سم اپ، میں نے ابھی تک 2 بیسک باتیں ذکر کی، بلکہ 3 کر لیجئے۔ نمبر 1، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ پوائنٹ 2، رسول اللہ سے کیوں محبت ہونی چاہیے؟ ہدایت ان کے ذریعے ہمیں ملی، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت بھی ہو، اوبیڈینس، اور آپ کی اتباع بھی ہو، آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو 3 باتیں ہو گئیں۔ آج ایک اور آیت ہم نے شروع میں کوٹ کی تھی، بہت مشہور ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. Indeed, you had the best role model in the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت مشہور آیت ہے، البتہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا اس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل رسول اللہ علیہ السلام کی ٹیچنگز میں، ابھی میں آگے شیئر کروں گا، بچوں کے لیے بھی گائیڈنس موجود ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی ٹیچنگز میں یوتھ کے لیے بھی گائیڈنس موجود ہے، میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. پھر اگر میں ایک فادر ہوں تو رسول اللہ کا اسوہ میرے لیے موجود. اگر میں ایک ہسبینڈ ہوں رسول اللہ کا اسوہ میرے لیے موجود. اسی طرح اگر میں ایک ٹیچر ہوں رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ موجود. یو نیم اٹ. کوئی مسجد کا امام ہو، کوئی عالم ہو، کوئی اوریٹر ہو، کوئی عدالت کا جج ہو، کوئی فوج کا سپہ سالار اور سربراہ ہو، کوئی ملک کا حاکم ہو، سب کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین گائیڈنس موجود ہے، رول ماڈل موجود ہے. ابھی ہمارا کام ہے، یہ تو اللہ فرما رہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں کو فالو کرو، بڑی اچھی بات ہے. فلاں صاحب آئی ٹی میں، فلاں صاحب مینجمنٹ میں، فلاں صاحب بزنس میں ٹائکون ہے، بڑی شخصیت ہے، ان کو فالو کرو. اور اس کے علاوہ بھی فلاں بڑے اچھے کرکٹر ہیں، فلاں بڑے اچھے ایکٹر ہیں، سوری ٹو سے دس، ان کو فالو کرو. نو، Allah فرماتا ہے you have the best role model in the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, so you must follow his role model. سورہ عذاب آیت 21 میں بات آ رہی ہے. البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری سیرت پر بکس ہیں اور بہت سے اچھے اچھے کام ہوئے اردو میں، انگلش میں، عربک میں، بہت سی ڈاکیومنٹریز ہیں، بہت سا کام الحمدللہ اویلیبل ہے. آپ اپنے بڑوں سے، ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں، ریکمنڈیشنز لے سکتے ہیں. تو وی مسٹ اسٹڈی دا سیرہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک آسپیکٹ ہے زیرو سے اینڈ تک پروفٹ کی لائف کو پڑھیں. آپ پیدا ہوئے، آپ دنیا سے چلے گئے، درمیان کے 63 سال کی زندگی، بفور دی ایڈونٹ آف دا پروفٹ ہوڈ یا بفور دی ایڈونٹ آف دا یا اسٹارٹ آف دا ریولیشن، اس وقت سے لے کے قرآن تکمیل پہ آ رہا ہے، دین مکمل ہو رہا ہے اور حضور دنیا سے جا رہے ہیں. ایک تو یہ انداز. پھر ایک ایک سیگمنٹ کے اعتبار سے رسول اللہ ایز اے ٹیچر، رسول اللہ ایز اے فادر، رسول اللہ ایز اے ہسبینڈ، اس طرح بھی بہت ساری بکس یا کانٹینٹ اویلیبل ہے. تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی کہ ہم پڑھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. البتہ ہماری اس وقت کی آڈینس میں بہت سی ہماری بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت سی ہماری بہنیں بھی ہیں، بہت سی خواتین بھی ہیں. ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ دیکھیں رسول اللہ ایک مرد تھے، امت میں عورتیں بھی تو ہیں، تو امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل کہاں سے کمپلیٹ ہوگا؟ Here comes the importance of ازواج مطہرات. اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو پیاری بیویاں ہیں ازواج مطہرات، ان کے رول ماڈل سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹیوں کے رول ماڈل سے امت کی بیٹیوں کو، امت کی ماؤں کو، امت کی عورتوں کو گائیڈنس ملے گی. آپ انٹرسٹنگ یعنی ایک بات دیکھیں، رسول اللہ کی 3 بیٹے تھے مگر چھوٹی عمر میں انتقال ہوا، 4 بیٹیاں بڑی ہوئیں، سب کا رول ماڈل اویلیبل ہے. رسول اللہ کو اللہ نے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی، آلدو کہ رسول اللہ نے اکثر نکاح بیوہ ویڈو سے کیے تھے، مگر ان سب کی زندگی، اما خدیجہ، اما عائشہ، اما حفصہ، اما ام سلمہ، ان سب کی لائف ہمارے سامنے، رسول اللہ کی بیٹیوں کی لائف ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا، بعد میں کیو ایس سیشن میں ہماری کوئی پیاری سی اسٹوڈنٹ جو ہیں، کوئی بیٹی ہماری پیاری سی یا کوئی ہماری بہن، وہ بتائیں گی رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کے نام انشاءاللہ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے کیو اے سیشن کے درمیان میں. اب آپ کہیں گے سر وہ کیو اے سیشن تو سارا آپ نے ہمارے حوالے کر دیا. یہی تو انٹریکشن کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری اس آگے کی گفتگو میں. تو رسول اللہ دا بیسٹ رول ماڈل، بٹ امت کی عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے رسول اللہ کی ازواج مطہرات اور رسول اللہ کی پیاری بیٹیوں کی زندگی سے رہنمائی ہمیں لینی ہوگی. اچھا جی، اب آئیے بچوں کے تعلق سے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے بڑی گائیڈنس دی ہے. ہمارا دین، دین اسلام اتنا پیارا ہے کہ بچہ دنیا میں نہیں آیا اس سے پہلے کی گائیڈنس بھی ہے. البتہ یہ ٹاپک ہے جب ہم فیملی سے بات کرتے ہیں، پیرنٹس سے بات کرتے ہیں، یا جہاں خواتین پردے میں ہوں، حضرات موجود ہوں سامنے، تو ان کو بہت ساری باتیں بتائی جاتی آفٹر میرج کے تعلق سے. تو کون کون سی دعائیں جو اللہ کے رسول نے سکھائیں، وہ بات بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی. ٹھیک ہے. لیکن جب بچہ دنیا میں آ جائے، کوئی بچی دنیا میں آ جائے، فوراً کیا بتایا گیا؟ کان میں اذان کہنی ہے، ایک روایت کے مطابق اقامت بھی کہنی ہے، پھر عقیقہ کرنا ہے، بالوں کو صاف کرنا ہے، کچھ راہ خدا میں صدقہ کرنا ہے. اسی طرح کچھ بولنے کے قابل ہو تو اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو پہلے سکھانا ہے.
اسی طرح اللہ کے رسول نے بہت ارلی ڈیز کے لیے بھی بچوں کے لیے تعلیم عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے تو رسول اللہ علیہ السلام ان کو ایٹیکیٹ سکھاتے تھے. عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں 5 سال کا تھا, 5 years of age, اور میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا بیٹا سامنے سے کھاتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں. رسول اللہ نے بچوں کو امپورٹنس دی ہے. اور حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں 5 سال کا تھا اور مجھے رسول اللہ نے یہ کھانے کے ایٹیکیٹ سکھائے. اور کیا امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, جو ٹیچرز اور اگر فیکلٹی ممبرز اور پیرنٹس ہیں وہ سنیں, یہ 5 سال کے عمر بن سلمہ ہے نا, تو ان کی روایت کو قبول کیا گیا. تو محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ 5 سال کے بچوں نے کوئی روایت پیش کی, نریشن ریگارڈنگ دا کامنٹس یا نریشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ایکسپٹ کیا گیا. یہ ٹیکنیکل بات ہے جو حدیث کی تعلیم کے ذیل میں ہمارے علماء اور محدثین سکھاتے ہیں. اچھا, بچوں کو اللہ کے رسول کیسے کیسے امپورٹنس دیتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ جب جماعت کی نماز کی امامت کرتے, خواتین بھی آتی تھی, کچھ بچے بھی آتے تھے, اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو رسول اللہ علیہ السلام اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ بچے کی بے قراری بھی دور ہو جائے, اور اگر بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی والدہ کو بے قراری ہوتی ہے, ان کی بے قراری بھی دور ہو جائے. یہ رسول اللہ نے بچوں کو امپورٹنس دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور بات بھی ہے. ہم سب کو معلوم ہے رسول اللہ جب اپنی انفرادی نماز ادا کرتے, خاص طور پر تہجد کی نماز تو بہت طویل ہوتی, تو آپ کا قیام, رکوع, سجدہ بہت طویل ہوتا. لیکن رسول اللہ علیہ السلام اگر سجدے میں ہوتے, اب سب کو یاد آ گیا ہوگا, اور کوئی بچہ آپ کے کندھوں پر آ کر سوار ہو جاتا, تو رسول اللہ اپنے سجدے کو اور طویل کرتے یہاں تک کہ بچہ اتر جاتا. یہ نہیں کہ فوراً اس کو ہٹایا اور یوں پھینک دیا, نہ, سبحان اللہ, اللہ کے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا, بچے کو تکلیف نہ ہو, اللہ کے رسول علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے تھے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ تو بات ہو رہی ہے وحی کے بعد, یعنی وحی کے نازل ہونے کا معاملہ شروع ہوا, اس کے بعد رسول اللہ جب تجارت کرتے تھے, اور بتائیے گا آپ لوگ اپنے کامنٹس میں یا جب ہم بات کریں گے کیو اے سیشن میں, کس کا مال استعمال کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام تجارت کی. آئی نو بہت سادہ سوال ہے. تو جب پروفٹ آتا تھا وہ رسول اللہ کو بھی اس پہ سے کچھ ملتا تھا, تو کہاں جاتا تھا, تو رسول اللہ علیہ السلام مکہ مکرمہ کی مختلف گلیوں میں جاتے اور بچے دوڑتے ہوئے آتے. یہ ابھی وحی کے آغاز سے پہلے کی بات, بچے دوڑتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آتے, پیروں سے لپٹ جاتے, اور آپ کسی کو کوئی چیز دیتے, کوئی مٹھائی وغیرہ اس طرح کی چیز دیتے تھے. تو یہ حضور کا عمل وحی کے آغاز سے پہلے کا بھی ہے, اور بٹ نیچرل وحی کے آغاز کے بعد بھی بچوں کا یہ خیال رکھنا رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی مجلس ہوتی اور اس میں کچھ ڈسٹریبیوشن کے لیے آتا, پانی ہے, شربت وغیرہ, واٹ ایور اٹ مے بی, تو رسول اللہ عام طور پر دائیں طرف سے شروع کرتے, نمبر 1, اور نمبر 2 بچوں سے شروع کرتے. یہ جو ایک سائیکالوجی آج بتاتی ہے کہ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں, بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ بچوں کو امپورٹنس دی جائے. تو آپ بچوں سے شروع کرتے اور آپ بچوں کو پہلے دیتے, اور اگر کسی بڑے کو پہلے کچھ دینا ہوتا ان کی رسپیکٹ میں, تو آپ بچے سے اجازت لے کر پھر دیا کرتے تھے. یہ تو تھوڑا سا بہت چھوٹے بچوں کے بارے میں بات ہو گئی. ہاں, مجھے یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے, ایک دن عید کا دن تھا اور اللہ کے رسول گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے, تو آپ نے یتیم بچے کو دیکھا کہ اس کے پرانے سے کپڑے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے کر آئے, اس کو نہلانے دھلانے کا اہتمام کیا, اس کے لیے پیارے سے کپڑے کا اہتمام کیا, اور مسجد میں ممبر کے ساتھ ممبر پر اپنے پاس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بٹھایا. میں بڑوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر بہت چھوٹے بچے سنیں گے نا, تو they would love Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم that کہ اللہ کے رسول نے اتنی ہماری کیئر کی ہے, اس سے رسول اللہ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہوگی. اب آئیے, ہماری آڈینس میں ینگسٹر زیادہ ہیں, آئی ہوپ سو, تو ان ینگسٹرز کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یوتھ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس کس طرح ایڈریس کیا ہے. فار ایگزامپل, بہت مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب تک بندہ 5 سوالات کی جواب نہیں دے گا, اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے. تو ایک اور اسائنمنٹ آ گیا. اب آپ لوگ کہیں گے سر کیو اے سیشن تو آپ نے پورا ہمیں دے دیا. جی, آپ کو ہی دینا ہے, اسی لیے تو آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ.
5 سوالات جامع ترمذی کی حدیث، بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک 5 سوال کے جواب نہ دے. نمبر 1 زندگی کہاں لگائی، نمبر 2 جوانی کہاں لگائی. بھائی پوری زندگی میں یوتھ بھی تو شامل، مگر اٹ از سو امپورٹنٹ کہ پوری زندگی کا کوشچن الگ ہوگا، اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جوانی یوتھ کے بارے میں سوال الگ ہوگا. تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا، پانچواں سوال جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. پہلا زندگی کے بارے میں، دوسرا جوانی کے بارے میں، تیسرا مال کے بارے میں، چوتھا مال خرچ کرنے کے بارے میں، پانچواں جو علم حاصل. کتنے سیشنز ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، میں کتنی لمبی لمبی گفتگو آپ کے سامنے یہاں کروں اور جگہ کرتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انسپریشن دینے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ جب بوڑھوں نے میری بات نہیں مانی، جب بوڑھوں نے میری بات نہیں مانی تو جوانوں نے میری بات مانی. سبحان اللہ، جوانوں نے میری بات مانی. یو این او کی ایک ڈیفینیشن کے مطابق یوتھ ہے 20+ سے 35 تک، یو این او کی رپورٹ کے مطابق. البتہ قرآن پاک ہم پڑھتے تو ذرا اور کم عمر بھی جوانی یا نوجوانی کی عمر کہلاتی ہے. چھوڑ دیتے اس بحث کو بھی. البتہ پہلی مرتبہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پر بلایا، ریممبر پہلی مرتبہ خاندان کے لوگ 45 کے قریب 45 کے قریب کھانا کھا کے بھاگ گئے. نیکسٹ ٹائم ان کو شرم آئی کہ کھانا کھایا تھا، پہلے بھاگ گئے تھے، چلو آج تو بات سن لو. تو 45 لوگوں کے سامنے رسول اللہ نے پریزنٹ کیا بات کو، دین کی دعوت، توحید کی دعوت کو، اور not a single from among them accepted Islam. سب چلے گئے، سب نے انکار کیا. You remember کون کھڑے ہوئے تھے؟ سیدنا علی کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. ان کی ایج تھی 12 ایئرس تقریباً، اور انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں تھوڑی دکھتی ہیں، پیر میرے پتلے ہیں، میں کمزور ہوں لیکن چھوٹا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. among them 45 چلے گئے، انہوں نے انکار کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. تو بچوں نے حضور کا ساتھ دیا، نوجوانوں نے حضور کا ساتھ دیا. آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام کی عمر کے قریب صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ. باقی جو لوگ اکثر ایمان لائے اول ان کی میجورٹی وہ یوتھ میں سے تھی رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے والے. اچھا کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس سنیے. رسول اللہ علیہ السلام نے یوتھ کو لینگویجز سیکھنے کے لیے موٹیویٹ کیا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور نے تعلیم فرمائی، انہوں نے حبشی زبان سیکھی، انہوں نے عبرانی ہبریو سیکھی ہے، انہوں نے فارسی زبان سیکھی ہے. اور جو فورن افیئرز ہوتے تھے، سبحان اللہ، امور خارجہ کہتے ہیں، وہاں تو لینگویج ٹرانسلیشن کے لیے ضروری ہوتی. تو زید بن ثابت قرآن لکھتے بھی تھے، آپ کو پتا ہوگا، اور زید بن ثابت نے زبانیں سیکھی تو فورن افیئرز کے لیے وہ کام بھی آتے ہوں گے کیونکہ لینگویج انہوں نے سیکھی. اور آج کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ لینگویجز آپ کو ہمیں آتی، آئی کیو لیول آپ کا ہمارا اتنا بہتر ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے نوجوانوں کو فٹ رہنے کو کہا. آج ہمیں بڑی کمی ہے. آپ نے گھوڑ سواری سیکھنے کو کہا، آپ نے سوئمنگ کی طرف توجہ دلائی، آپ نے آرچری کی طرف توجہ دلائی، تیر اندازی کی طرف توجہ دلائی ہے. اور آپ علیہ السلام نے ریسلنگ کروائی صحابہ کی، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کی دوڑ لگوائی، ان کو انعامات دیے. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں فزیکل فٹنس کے لیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان صحابہ کو توجہ دلائی. رسول اللہ علیہ السلام نے نوجوان صحابہ کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول کی آخری عمر میں، آخری دنوں میں جو لشکر آپ نے روانہ کرنا تھا اس کا امیر کس کو بنایا تھا؟ اسامہ بن زید نوجوان تھے، اور بڑے بڑے صحابہ ان کی عمارت میں جانے والے تھے. پھر رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تھا تو اسامہ بن زید ینگ، ان کو اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی. آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ بلکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کعبے کی چھت پر کس نے اذان دی تھی؟ کعبے کی چھت پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تھی. ایک تو حضور نے یہ بتایا کہ ان کے رنگ پر نہ جانا، یہ غلام تھے، اس پر نہ جانا، ان کے ایمان پر جانا. 1 اور 2 وہ نوجوان بھی تھے، اللہ کے رسول نے ان کو آگے کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا علی نوجوان تھے، بڑی بڑی ذمہ داریاں دی. معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، ان کو ذمہ داری دے کر، نوجوان تھے. بہت سارے نوجوان صحابہ کو حضور نے ذمہ داریاں دی ہیں. کسی کو قرآن کی تلاوت پر لگایا ہے، کسی کو قرآن لکھنے پر لگایا، کسی کو زبانیں سیکھنے پر لگایا، کسی کو تیر بنانے کی مہارت ایکسپرٹیز حاصل کرنے پہ لگایا، کسی کو جو ہے وہ خزانے کی ذمہ داری دی ہے، کسی کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا ہے، کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا. تو رسول اللہ نے نوجوانوں کو امپورٹنس دی ہے. آج ہماری یوتھ کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے، سپرویژن کی ضرورت ہے. فار دیٹ وی ہیو دا بیسٹ رول ماڈل
in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.